السلام علیکم، NMC ٹی وی میں آپ کے ساتھ پھر رابطے میں۔ کل کسی شخص نے فواد حسن فواد میرے ویلاگ میں ایک بہت اچھا کامنٹ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا اس منافقت میں PTI والے یا باقی لوگ شامل نہیں ہیں یا ساری بیوروکریسی؟ میں دراصل آج کا ویلاگ میں اسی بات پر کروں گا کہ غالباً میں نے اپنے متعدد بلاگز اور ویلاگز میں یہ بات سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ رولنگ ایلیٹ کا جو جتھا ہے، جو ایک بہت بڑا گروپ ہے، یہ سارا اپنے ذاتی مفاد کا گروپ ہے۔ اس کی نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، مولانا فضل کی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے۔ پیسہ مذہب ہے، شہرت مذہب ہے، حرام زدگی اس کا مذہب ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، نواز لیگ ہو، کاف لیگ ہو، ان کا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے سوائے پیسہ، شہرت اور طاقت کے۔ اچھا، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ جتنے اس وقت مولویوں کی جماعتیں، جتنی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ طاہر القادری، ان سب کا منشور شہرت، پیسہ اور طاقت ہے۔ اب اس کے بعد آئیں کہ یہ اپنے منشور میں، اپنے مقصد میں، اپنی خواہشات میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کلونیل سسٹم میں یہ اختیارات میجر بیوروکریسی کو دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بیوروکریسی کے پاس ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ اس لیے بیوروکریٹ بنتے ہیں، اور حکومت اس لیے ہی پابندی نہیں ان پہ لگاتی۔ اور اب بھی CSS میں جو 2 کروڑ یا 10 کروڑ پہ ASP کی سلاٹس بک رہی ہیں، زاہد سعید نے تو اوپن بولی لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو شرم آنی چاہیے عمران خان کو۔ مجھے تو اتنی اس کی ضلالتوں پر اتنا دکھ ہوتا ہے۔ عمران خان نے جتنا ہم سب کا نقصان کیا ہے، ہمارے دلوں کو چوٹ پہنچائی ہے، شاید ہی کسی نے پہنچائی۔ زاہد سعید جیسا بندہ، چیئرمین پبلک سروس کمیشن، تو یہ منافقوں کا یہ سارے بندے جو عمران خان کے ساتھ ہے، یہ کسی نہ کسی لیگ میں تھے، کسی نہ کسی پارٹی میں تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، بھٹو بھی ڈیڈی کہتا ہوتا تھا یو پھاں کو۔ یہ ایک ٹولہ ہے جو 72 سال سے اس ملک پر قابض ہے۔ اس ٹولے سے جو بغاوت کرتا ہے، لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی، محمد خان جنیجو، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں جناب، اس کا سر قلم کرنے کو دوڑتے ہیں، یہ اس کو نیست و نابود کرنے کو دوڑتے ہیں۔ میرے جیسا آدمی، ایون ٹرمپ یہاں امریکہ میں، ٹرمپ اس اولیگوپولی کو توڑ رہا ہے۔ دیکھیں، پرسوں جو سین ہونے واشنگٹن DC جا رہا ہے، وہ لگ ایسے رہا ہے جیسے جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف نہیں لے رہا، بلکہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ کوئی وہ بڑی سٹار وارز کی گیم میں جا رہا ہے، اور ساری دنیا جناب شاید نیوکلیئر بوم سے چین، روس، وہ اس کا سٹار وارز کا مشن ختم نہ کرتے۔ کمال ہے۔ ویسے میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ رومن پیلس میں جب سیریمنیز ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے جی، بادشاہوں کی جو سیریمنیز ہوتی تھی، رعایا ادھر کھڑی ہوتی تھی، کوئی یہ ٹھونگڑے پولیس، اور بالکل واشنگٹن DC سیل ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی نے بغاوت کر کے نظام سے، کل میں بات کر رہا تھا نوم چمسکی کی، بنیادی طور پر صرف 2 تھاٹس ہیں، یا لیفٹسٹ تھاٹ ہے آئیڈیا، اور یا رائٹسٹ آئیڈیا کے طور پہ۔ ان میں آپس میں اختلاف بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ مادہ پرستی بنیاد ہے اور اس سے سب کچھ پھوٹتا ہے، مذہب، اصول، مورل، سب کچھ۔ دوسرا تھاٹ ہیگل وغیرہ کا یا علامہ اقبال وغیرہ کا ہے، جو پرانا سقراط سے چلا آ رہا ہے۔ وہ تھاٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا ایک اصول ہے، ایک روحانیت ہے، ایک ہم اسپرچل اینٹیٹی ہیں، ان کے نزدیک ہم میٹیریل اینٹیٹی ہیں۔ اس کے پھر بڑے موڈز ہیں، ناقص ہے، سوشلسٹ ہے، یا جو بھی اسی طرح کنزرویٹیوز ہیں،
ایکسٹریم رائٹ ہے، سینٹر آف دا رائٹ نواز شریف وغیرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بنیادی طور پہ ہاں ایک اور سوال بھی کل مجھے کیا گیا تھا جس پہ کہ میں شاید تھوڑا سا آپ بتا دوں کل وی لاگ میں کہ انسان کو چوائس کتنی ہے اپنے معاملے۔ یہ میں نے جواب بہت دفعہ دینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ سرکلز ہیں، ایک چھوٹا سرکل ہے جس میں آپ ایز این انڈیویجول کر رہے ہیں وال، اس میں تو آپ کے پاس 100% چوائس ہے کیا کرنی ہے جہاں بھی آپ ہیں۔ ایک اس سے بڑا چوائس ہے یور انٹریکشن ود دی پبلک، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ چوائس تو نہیں ہے، اوبویسلی اسٹیٹ آ جاتی ہے، فیملیز، باقی چیزیں ساری آ جاتی ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑا ہول ہے جو آپ کا یونیورس سے انٹریکشن ہے۔ یس، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیوں؟ انٹر کنیکٹڈ تو ہیں یونیورس سے، اس ذرے کی برابر تک تو آپ افیکٹ ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ وہی پھر گاندھی والا کوٹ کہ ایوری تھنگ وی ول ڈو وڈ بی انسگنیفیکینٹ، ٹھیک ہے۔ اب جو انڈیویجول سرکل ہے وہی چوائس قیامت، جنت، پریشانی، کرما والی ہے کہ اس چوائس میں آپ نے شیطان کا ساتھ دینا ہے یا رحمان کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ چوائس 100% آپ کے پاس ہے۔ الحمدللہ میں وہ چوائس ود رحمان ایکسرسائز کر رہا ہوں اور آج بہت مزے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ ود شیطان جو کر رہے ہیں نا، وہ یہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر پھر تو وہ یہ کام کرتے ہیں جو فواد حسن فواد، آج کسی نے وہ اس کی طلعت نے لگائی ہوئی تھی، میں نے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ بہت اچھا بات، دفعہ ہو یار، یہ اینکریاں شینکریاں چھوڑو، کوئی مدرسوں میں پڑھانا شروع کرو، وہ مولوی فضل کے مدرسے میں جا کے پڑھانا شروع کر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا بھی پہلے جمعیت طلباء میں ہی ہوتا تھا، پارک لیز پر لے لیے، موریلٹی ان کی دیکھیں۔ وہ میں بخاری ایک ٹویٹ میں کہہ رہی تھی، غالباً ٹرو ہے کہ نہیں، وہ چودھری منیر نے ایک دھوبی کے نام پہ 13 ارب کی ٹرانزیکشن شوگر مل کی اپنی کی ہے، اندازہ لگائیں۔ اور وہ مریم نواز کی سمدھی ہے، کوئی کسی کا 50 لاکھ کا پرس دکھا رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے، یہ سارے بدماش ہیں۔ ساروں کا منشور جو ہے مٹیریل ہے۔ آپ پھر اس بات پہ کلیئر ہو جائیں، ایک اینڈ آف دا اسپیکٹرم مٹیریل ہے، دوسرے اینڈ پہ اسپرچول ہے۔ ہاں، اس کا بیلنس could be good، بٹ یہ سارے لوگ اس مٹیریل اس میں ہیں، باقی پھر یہ درود شریف اور آیت کریمہ، 11ویں کا ختم، یہ سارے ڈرامے ہیں پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ خادم رضوی کے بیٹے نے اب اس کو ایک اچھی لبیک کو آرگنائزیشن بنا لیا ہے، اب ایک نئی دکان سجے گی، ISI نے ایک اچھی نئی دکان سجاتی ہے۔ سارا یہ ٹولہ کوئی 1,00,000 2 لاکھ لوگ ہیں، جب تک اس تعفن کے ڈھیر سے جان نہ چھڑائیے۔ PTI PMLN ان سے نہیں بات ہے۔ آپ دیکھیں یوسف کھوکھر پھر چیف سیکرٹری حرامزادہ بن رہا ہے، وہ آدمی جس نے تھرو آؤٹ لوٹا چودھریوں کے ساتھ مل کر۔ یہ پنجاب کے جنگل جون سے ہے، پنجاب کے جنگلات کی زمین، یہ اس کتے نے بحریہ کو حرامزادے نے دی ہے، اس کے سائن ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ چیف سیکرٹری عمران خان صاحب، جناب صاحب، اسے پھر پنجاب۔ آخر یہ رہ رو کے معاملات ادھر ہی چلتے ہیں، ایک ٹروئکا ہے، فواد حسن فواد، GM سکندر، یوسف نسیم کھوکھر، اعظم جو پرنسپل سیکرٹری ہے عمران خان کا، یہ چاروں پانچوں، یہ ٹٹوکریسی ایک ہی ہے بالکل، صرف کعبے اور کھابے، رشوت اور حرام زدگی۔ جب تک 99% لوگ ان کے خلاف، اب آپ دیکھیں فورن فنڈنگ میں صرف عمران خان ہی نہیں، سارے پھنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہیوج فنڈنگ ہوئی ہے، ساری بات ہے، فورن فنڈنگ نواز اور PPP والوں کی بھی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ضابطے کے مطابق نہیں ہو رہی، اخلاقیات کے مطابق نہیں ہو رہی، اس کی 2 وجہ ہیں، ایک آپ کا خود گندا ہونا، دوسرا ISI کا کنٹرول۔ تو ظاہری بات ہے یہی ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی۔ اب میرے جیسا بندہ ISI کبھی پک نہیں کرے گی، میں نے نوکری سے بھی مجھے ریزگنیشن دینا پڑا صرف اس وجہ سے کہ مجھے آگے جا کے بلاک کر دیا گیا، بالکل نیب سے نکال دیا گیا اینڈ آل دیٹ، وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ نمبر 2 کہ میرے جیسا بندہ ان کے منشور پہ لات مارے گا، بیکاز ہم انڈیویجول لائف، اسپرچل لائف کی بات کرتے ہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیں. یہ فواد شواد یوسف کوکر ان حرامزادوں کے فراڈ میں بالکل نہ آئیں. اگر آپ آتے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. پھر یہ لوگ جو ان سے ہیں انہوں نے کرائم بھی کیے ہیں, حرامزادیاں بھی کی ہیں, اور یہ پھر انوسینٹ بھی بن گئے ہیں. یہ 1-2 لاکھ کا ٹولہ ہے جس کو بخیرہ عرب میں آپ کو پھینکنا ہوگا اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک اجازت. اللہ